الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. انسان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے. رب تعالیٰ کا احسان ہے. انسان کو اگر کچھ لمحات زندگی دنیا میں میسر آئیں تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں خصوصاً ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا میں یہ تھا کہ یا اللہ، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے، یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور رمضان کے بابرکت مہینے تک ہمیں پہنچا. چونکہ رجب کے بعد شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے واقعات اور رونما ہوئے جو تاریخ کا حصہ ہیں. خصوصاً
اس ماہ مبارک میں واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں واقعہ معراج کے متعلق چند اہم باتیں، کوشش یہی ہے کہ یہ جمعہ اور اگلا جمعہ جو ہے، ان دو جمعوں میں واقعہ معراج کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا جائے۔ معراج اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معراج مصطفیٰ جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ پاک شانہ کی اپنے محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار ہے۔ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے زیادہ لگاؤ رکھے، زیادہ محبت رکھے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس آدمی کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھے سے اچھی جگہ اس کو سیر کرواؤں، اچھے سے اچھے ملک میں اس کا سفر ہو، بہتر سے بہتر جگہ بطور پروٹوکول اس کو عزتوں سے نوازوں۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب سے بہت محبت تھی، اور حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس طرح اپنے منتخب برگزیدہ نیک بندے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام اور مرتبے جو اتنے اونچے ہیں، اتنی ان کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، تو جیسے ان کے مقام اور مرتبے اونچے ہیں، اسی طرح ان پر امتحانات بھی بڑے آتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام پر واقعہ معراج سے قبل بڑے بڑے حالات، بڑے امتحانات، بڑی آزمائشیں اللہ کے حبیب نے مکی زندگی میں دیکھی۔ اپنے بھی مخالف، غیر تو تھے ہی غیر، گھر سے مخالفت شروع، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً جو دردناک واقعہ ہے، واقعہ طائف، جس واقعے میں ایک بڑی درد بھری کہانی کہ اللہ کے حبیب بڑے درد دل کے ساتھ سرداروں سے ملاقات کے لیے گئے۔ 3 بھائی تھے، عبد، یالیل، حبیب اور مسعود، اور تینوں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ ساتھ میں غلام بھی تھا، زید ابن حارثہ، پتھر مارے، اللہ کے حبیب لہولہان ہوئے، جوتے خون کے نکلنے سے نحل مبارک پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ پھر اتنی زیادتی کی کہ اللہ کے حبیب چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو سچا محب اور عاشق تھا، اللہ کے حبیب کو کندھوں پر اٹھایا، اٹھا کر دشمنوں کے باغ میں، عتبہ، شیبہ، ربیہ کے بیٹے تھے اور دشمن تھے اسلام کے، اللہ کے حبیب، وہاں تک پہنچایا۔ پھر انہوں نے اکرام بھی کیا، بطور اکرام ضیافت ان کا انگور کا باغ تھا، اللہ کے حبیب کو انگور پیش کیے۔ اور جو لانے والا غلام تھا عداس، نینوا موصل ایک علاقہ ہے جہاں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس علاقے کا تھا۔ خیر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان بھی ہوا، تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اللہ کے حبیب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ جب اتنے دکھ اللہ کے حبیب نے دیکھ لیے تو اب اللہ پاک نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے ان دکھوں کا مداوع کروں، اپنے حبیب کو پروٹوکول عزت دوں۔ اور پھر اللہ نے تمام نبیوں کو معراج جو کروائی ہے وہ زمین پر ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ معراج کی مختلف شکلیں تھیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کروائی اس کا انداز کچھ اور تھا۔ قرآن کریم میں دو مقامات ہیں، ایک سورت بنی اسرائیل جس کی میں نے آپ کے سامنے آیت ابتدائی پڑھی، اور دوسری سورت نجم ہے۔ ایک سورت میں زمینی جسے علماء نے اسرا کا نام دیا ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہے وہ اسرا ہے۔ اسرا کا معنی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو سفر کروایا، اور پھر بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر اللہ کی ملاقات تک جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی، معراج کا معنی ہے بلندی، معراج کا معنی ہے عروج۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو وہاں سے اپنے پاس بلایا، سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں تفصیل ہے، اس تفصیل میں جاؤں تو یہ آیت ہی 1 گھنٹے کے لیے کافی ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو خود فرما رہے، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اپنے چنیدہ کو، اپنے برگزیدہ کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ پاک یہ سفر کیوں کروانا چاہتے تھے؟ اللہ کے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس لیے بلانا چاہتا تھے اللہ پاک کہ وہاں جو علاقہ ہے وہ برکتوں والا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد ساری برکتیں ہیں۔ ان برکتوں والے علاقے کی اللہ اپنے محبوب کو سیر کروا کے لنریہ من آیاتنا، اللہ ایک نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ واقعہ تفصیلی ہے معراج کا، مگر میں آج کے اس جمعے میں معراج، فلسفہ معراج، جو میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس پورے واقعے سے 2 چیزیں اخذ کی ہیں، جو آج ایک بیان کروں گا، ایک اگلے جمعے۔ تو فرمایا یہاں سے اللہ اپنے محبوب کو اس لیے لے گیا کہ کچھ دکھانا چاہتا تھا، سیر کروانا چاہتا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تو بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ خیر اللہ کے حبیب یہاں سے سفر شروع ہوا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس پورے واقعہ معراج میں
جو چیز بیان ہوئی ہے، اللہ کے حبیب پر اس معراج کی رات، معراج کی شب، اس سے قبل اللہ کے حبیب پر 2 نمازیں فرض تھی۔ ایک نماز جو اندھیرے میں صبح کے وقت پڑھی جاتی تھی، اور دوسری جو نماز تھی وہ مغرب کے ٹائم غروب آفتاب پہ پڑھی جاتی تھی۔ صرف 2 نمازیں تھیں، یہ اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، اور ساتھ میں جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، جیسے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز ایک عام عبادت ہے، اور اس پورے معراج کے واقعے میں آپ کو بار بار نماز نظر آئے گی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس رات میں نماز کا تحفہ دینے کے لیے، نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو پاس بلایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کی ملاقات، اللہ سے ہم کلام ہو کر جو گفتگو ہوئی اللہ کے حبیب کی، ملاقات کے بعد آتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں یہاں کوئی آدمی کسی ملک کا وزٹ کرتا ہے، چند دنوں کے لیے کسی بیرون ممالک ملک چلا جاتا ہے، یا یہاں سے کراچی جاتا ہے دوستوں سے ملاقات کے لیے چند دنوں کے لیے، تو وہاں اس کو ہر دوست یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کوئی تحفہ دوں جو دوسرے سے اچھا ہو، اور جو تحفہ دیا جاتا ہے پھر تحفے کو سنبھالا بھی جاتا ہے۔ تحفے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کم ہوتے ہیں، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بطور تحفہ گھڑی دی تو آپ اس کو سنبھالو گے، اس کو صحیح استعمال کرو گے، اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھو گے، اس میں جو پرزے وغیرہ ہیں ان کی آپ جو ہے نا اس کا خیال رکھو گے، تاکہ یہ گھڑی بند نہ ہو اور میرے ہاتھ پہ چپکی رہے، اور وہ دوست مجھے یاد آتا رہے۔ یہ گھڑی مجھے دوست کی یاد دلائے گی۔ دوست نے گاڑی گفٹ کی، آپ اس کا خیال رکھتے ہو، استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہو، بریک غلط جگہ پہ نہیں لگانی، پیٹرول وقت پہ ڈلوانا ہے، موبائل وقت پہ چینج کرنا ہے، اس کی ٹیوننگ بھی کروانی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے اس گاڑی کا نقصان ہو۔ کوئی بھی تحفہ آپ لے لیں، ہزاروں مثالیں ہیں، تحفہ جو ہوتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے میرے بھائی۔ اب یہ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے، جو آج 95% مسلمان پڑھتے ہی نہیں، کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی رمضان کے نمازی ہیں، کوئی دل میں آیا تو جس ٹائم دل آیا پڑھ لی۔ نماز ایک عام عبادت ہے بھائی۔ ہاں، اگر اب تک علماء نے لکھا بہت کچھ ہے، مگر جو سمجھانے والے علماء ہیں انہوں نے پورے طور پر لوگوں کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے۔ فضائل سنائے ہم نے، بھئی نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، بھئی نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اسلام میں کلمے کے بعد اول نمبر نماز ہے۔ آپ سوچیں نا، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور دیگر عبادتوں کو ثانوی نمبر پہ رکھا گیا، ان کو پیچھے مؤخر کیا گیا، نماز کو مقدم کیا گیا۔ اللہ کے حبیب اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر میں سو رہے تھے۔ مختلف روایات ہیں، وہاں سے جبریل علیہ السلام آئے
اور اللہ کے حبیب کا ادب بتایا، اٹھانے کا انداز بتایا۔ اب اللہ معاف کرے، ہم گھر میں کسی کو نماز کے لیے اٹھانا ہو، ویسے کسی کام کے لیے اٹھانا ہو، ہم تو ماں باپ کے بے ادب ہیں۔ ہم تو والد صاحب کو ایسی تیکھی آواز دیتے ہیں جیسے دشمن کو بلایا جاتا ہے۔ ہم تو ماں کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کرتے ہیں۔ بیوی ہے، اس کو اٹھانا ہے تو جذبات میں گالم گلوچ کا لے جا، تیکھا لے جا، ترش لے جا، وہ دنیاوی کاموں کے لیے۔ بچوں کو اٹھانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، گالی دے گا، اٹھو۔ یہاں اللہ کے حبیب کے پاس جبریل آئے، نوری مخلوق، کافوری پروں والا، اور آنے کا انداز دروازے سے بھی نہیں آئے۔ علماء نے لکھا ہے دروازے سے نہ آنے کی وجہ کہ دروازہ کھولتے تو آواز ہوتی، دستک دینی پڑتی، جس سے اللہ کے حبیب کے آرام کے اندر دخل اندازی ہوتی۔ جبریل چھت بھاڑ کے آئے، چھت کھلی اللہ کے حکم سے اور آئے۔ ایسا انداز تھا آنے کا کہ آ کر آواز نہیں دی، آپ کو جگانے کا ایک انداز جبریل نے بتایا، بزرگوں کا ادب بتایا۔ نیک لوگوں سے آپ کا اگر رشتہ استوار ہے، آپ کی محبت ہے، تو آپ نیکوں سے کیسے بات کرو گے؟ ان کو اٹھانے کا انداز کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری اونٹ اللہ کے حبیب کے قدموں میں رکھے، قدموں پہ اللہ کے حبیب کے قدم چومے۔ اب دیکھیے، آپ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑتے اور اٹھاتے، ایک یہ انداز ہے، ایک یہ کہ اڑ بھائی، یہ ایک انداز ہے، اور ایک انداز آپ کا یہ ہے کہ آپ پاؤں دباتے، پاؤں دباتے۔ جو یہ انداز ہے، اس سے اٹھنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کی بات کا برا بھی نہیں مانے گا، آپ کے انداز کا برا بھی نہیں مانے گا۔ جبریل علیہ السلام نے اٹھایا اور اللہ کے حبیب کو پیغام سنایا، اللہ کے حبیب آئیے، اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر پہ چلے۔ یہ آپ جماعت والوں کے لیے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنے علاقے میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں، اور اپنی زبان میں بات صحیح سمجھا بھی سکتا ہوں اور کرتا بھی صحیح ہوں۔ اردو یہاں کم چلتی ہے، تو خیر آپ کے وجہ سے تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اردو سمجھ نہ آئے تو میں ہندکو میں ہی کروں گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اردو میں اپنے علاقے والوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے آپ کی وجہ سے آج اردو میں کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ان کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہماری۔ ویسے کچھ نہ کچھ میں نے تڑکا وڑکا لگانا ہے، ان کو میں لگا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، بات عرض کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل فرشتہ بھی آیا، براق لائے۔ براق کون سی سواری تھی؟ علماء نے لکھا ہے گدے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ باقی یہ جو الو کے پٹھوں نے آج کل تصاویر بنائی ہوئی ہیں براق کی، پر لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے سے بنائی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ براق بنائی ہوئی ہے، لڑکی کی شکل ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، پر لگے ہوئے ہیں، تصویریں۔ یہ براق نہیں ہے، براق ایک جانور تھا، اللہ کے حبیب کے لیے لایا گیا اور وہ شوخیاں کر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں وہ براق جانور اللہ کے حبیب کے ادب کو جانتا تھا، اللہ کے حبیب کی محبت اس براق کے دل میں تھی، آج کے مسلمان کے دل میں نہیں ہے۔ براق کو بھی پتا تھا کہ آج سواری کون مجھ پہ کر رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں جبریل نے بتایا کہ اللہ کے لاڈلے حبیب، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب آپ پہ سواری کر رہے براق،
روایات میں آتا ہے کہ براق پانی پانی ہو گیا اور شرم کے مارے گردن جھکا لی۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ براق اس لیے اچھل رہا تھا کہ براق کو خوشی تھی کہ آج مجھ پر امام الانبیاء سواری کریں گے۔ آئے آئے براق ایسے ہی ایک گدے کے بارے میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا، خمار جسے کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں گدا کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں عربی میں، اور دراز گوش کہتے ہیں اسے فارسی میں۔ خمار گدے کا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ کے حبیب کا جو خمار تھا، دراز گوش تھا، وہ ایسے اللہ کے حبیب سے محبت کرتا تھا، سیرت کی کتب میں موجود ہے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا اللہ کے حبیب اس دراز گوش سے کہتے، گدے سے کہتے جائیے فلاں صحابی کو بلائیے، وہ جاتا دروازے پہ دستک دیتا اور صحابی نکل کے سمجھ جاتے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بلایا ہے۔ اور سیرت کی کتب میں یہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ کے حبیب کے وصال کی خبر پہنچی نا اس تک، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی۔ آئے ہائے، وہ دراز گوش ہم سے اچھا تھا، بہتر تھا، وہ جانتا تھا اللہ کے محبوب کون ہے، ہم نہیں پہچانتے اپنے محبوب کو۔ خیر اللہ کے حبیب اس پہ سوار ہوئے، اس کی رفتار بہت تیز تھی، اجڑا خچر ہے نا، خچر تو چھوٹا براق، اس کی رفتار نے بارک ای گل علماء لکھی ہے کہ جدر اس نے نظر پہنی آئی، جدر اس نے نظر پہنی آئی اتھو پیر رکھنے آ، یعنی انہیں تو چھوٹا یسین ہے، تمہاں یسین پہ نظر آنا اتھو یسین جا اگر اس نے نظر پہنی آئی تو ایک پیر ادھر تو دعا جسے نے قدم جانے تو یسینے نے وے تریا شن کے نے وے، اتنی اس نے سپیڈ آئی اور اتنی رفتار آئی، اور اللہ نے حبیب اس سے بہ گئے، وہ جہاز بن گیا۔ اور نبی علیہ السلام پھر مسجد اقصیٰ پہنچنے تو پہلے راستے میں جبریل علیہ السلام نے 4 مقامات پر اللہ کے حبیب کو اتارا، اتریے۔ نبی علیہ السلام اترتے گئے اور دو رکعت نماز پڑھتے گئے۔ سب سے پہلے حکم ملا، جبریل نے کہا آپ نیچے آئیے، براق نیچے گیا، ایک جگہ پہ ایک مقام پہ رکے، فرمایا 2 رکعت یہاں پڑھیے، اس علاقے 2 رکعت پڑھو۔ یہ جڑا معراج نہ سارا واقعہ، اس پورے واقعے نے وچ نماز غالب ہے، نماز اس پورے واقعہ پڑھ گئے نماز، اور جنہ لوگ کا ڈنگے کام کیتے ہیں، الٹے کام کیتے ہیں، سود کھادا نے، کوڑ مارا نے، حرام خوری کیتی نے، بہت سارے گناہ، انہوں نے عذاب نہیں ایک شکل بیان کی دی گئی ہے جڑی اگلے جمعے میں بیان کر سا انشاءاللہ، جڑے جرم آج اسی پہ کرنے ہاں، یہ سارے معراج نہیں راتی اللہ نے رسول ویکھے نے، سب کچھ ویکھ کے آئیں، مگر غالب پہلو معراج مصطفیٰ نہ ایوے نماز۔ اللہ نے رسول لتن ایک کھجورہ نہ علاقہ ہے، کھجورہ نے بوٹے بہت، کھجوروں کے درخت بہت تھے، وہاں اترے، نماز پڑھی 2 رکعت۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اس کا نام یثرب ہے، مگر اللہ کے حبیب کے پیارے قدم پڑنے سے اس کا نام مدینۃ النبی، مدینہ منورہ پڑے گا۔ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے۔ پھر براق نے اٹھایا، پھر دوسرے علاقے میں یہاں اتاریے، اترے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا جبریل یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے کلیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ہم کلام ہوتے تھے، یہ طور سینہ ہے، یہ سینہ پہاڑ ہے۔ ادھر اللہ نے رسول 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد پھر براق ٹر پیا، پتہ ہی لگنا کہ نماز برائے پڑھی نہیں ہے، ورنہ کی ہے اللہ نے رسول ڈائریکٹ بیت المقدس کھڑا ہو جا، ڈائریکٹ اللہ نال ملاقات ہو گیا، ادھر مانی سب کچھ دسا گیا کہ امتاں پتہ لگے
کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے. آج تو بھائی نماز نہ تذکر بھی اساں چنگا نہیں لگنا. دل تے آیا تو پڑھ چھوڑی، نہ آیا تو چھوڑ دی. اب تو جو ضروری نماز ہے، فرض، واجبات، سنت مؤکدہ، وہ نہیں پڑھ دے. حالانکہ غیر مؤکدہ جو سنت ہے یہ تو نام ہی نہیں آتا. آپ اگر پوچھیں نا عوام سے، پہلے تو نام نہیں آئے گا مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے کیا. اگر نام لے لیا، زبان پہ چڑھ گیا، تو دوسرے مرحلے میں آپ پوچھیں مؤکدہ کسے کہتے ہیں، غیر مؤکدہ کون سی سنت ہے نہیں پتا. دوسرے مرحلے پہ اگر پتہ چل بھی گیا مؤکدہ یہ سنت ہے، غیر مؤکدہ یہ، پھر تیسرا مرحلہ ہے آپ ان سے پوچھئے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے، نہیں پتہ ہوگا. اگر یہ بھی پتہ چل گیا تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فضائل، مؤکدہ کی کیوں تاکید آئی ہے، غیر مؤکدہ کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ نہیں پتہ ہوگا. پھر یہ بھی اگر پتہ چل گیا تو پانچواں مرحلہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نماز پڑھنے میں فرق ہے. مولانا صاحب سمجھ آ رہی بات؟ آپ تو عالم ہیں نا، آپ سے اس لیے مخاطب. بات سمجھ آ رہی نہیں پتہ. حالانکہ غیر مؤکدہ سنتیں جنہوں نے اللہ کے رسول پڑھیاں مگر ساڈے سے گنجائش نکلی ہے کہ بھائی نہ پڑھو، گنجائش ہے مگر پڑھو تو ثواب نے. اور مثال چاہ گنو، ادھر ایک آدمی ہے، اس نے ایک آدمی آنا ادھر بیٹھ کر جوان تے فلانا کام کار نہ کرسی تو کچھ نہیں ہے مگر کرسی تو 500 ملے دیا تو چھوڑتی تھی. اتنے سیانے آسی نہیں ہو 500 پہ ملنا، ادھر تو 5 روپیہ سے ہی مہان لوگ وہ چھوڑنے تھے. 500 روپے اگر مل رہا ہو اور کہا جائے یہ کام کرو تو مل جائے گا، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں مسئلہ ہے نہیں، میرے لیے مجھے تو 500 مل رہا ہے. غیر مؤکدہ سنتا جڑیا دیگری تو پہلے 4 پڑھی ہوئی ہیں، اتنے لوگ پڑھنے ہی نہیں. میں تو اپنی مسیحی کے ساتھ پڑھنے چھڑنا نہیں بیکھا. انہاں تو بس موقع ملنا کہ ساڑھا استاد جی کی تو اگے پچھو ہو جاتی ہے ٹنگا لمیاں کار کے دے گپا لاگے نا سنا ادھر گیا تو ادھر گیا کھوتا ویجائی تے کوڑا کے دائی. انہاں تو بس ہی لوڑ ہے. یار ان مسجد بھی منڈی بنی ہوئے حضرونی، یا مچھلی منڈی یا بکرا بازار بنے ہوئے، یا جو ککڑ تے کھوتے تے کوڑے تے کتے لڑنے تے اے جا مسجدیاں میں پیڑ بنا گے نا، انہاں موقع نہیں ملنا. یہ میرے کو تا میرے مقتدی ہو بنانے چاہنگا استاد جی ٹکراؤ، یہ گل بھی نہیں کرن دینا، کھنگ نہیں کرن دینا. کوئی جو استاد جی ٹکرا کہ جڑا ساڑھے نال بہ کے گپا لاویا تے واچھا ہوندیاں بھی کھولو آن تے ساڑیاں بھی کھولو آن. انہاں موقع میں ان پیچھے بیمار ہویا نا کچھ تاڑے کوئی 15-20 تاڑے منجی دے پہنا بہت کھلا موقع ملے. میں تحقیق کرانا نہیں بھائی آرے وہ نہیں نماز ہے تو پہلے تے کھلیاں گپا نہ لائیاں ہی صحیح دل ٹھنڈا کیتا نے. انہاں مسیح ہی ملنی ہے گپا سے، اتنے منہ تھکنا انہاں اللہ نہ نا کہ انہاں آنا ہی کچھ نہیں نہیں جی. انہاں کھلاؤ اتنے میرے سامنے بیگا کوئی تسبیح ایک پڑھ کے دے یہ سبحان اللہ آخر انہاں نے منہ ہی کھنگڑیاں پائیاں دے. انہاں بس مسیحی گپا لانے نا موقع مل رہا جو تھوڑا جا موقع مل گیا دیگری تو بعد وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ مسیحی بیٹھے رہے ویسے بھی تو ذکر اذکار ہے، گپا بھی لازا ذکر اذکار لکھی نہ رہنا. کیا مجھے داڑھی سارا جیسے فرشتے ناپ کے گچی گچی سٹ سننا پھر انہاں پتہ لگ دی کہ مسیحی بہ کے تھے کھوتے کوڑے کیا جا بیچنے ہیں. انہاں ذکر نہیں پتا. 4 غیر مؤکدہ سنتا پڑھ نہیں کوئی نہیں. اچھا میں ادھر نہیں ویکھنے اس علاقہ اچھا اچھی بو کاٹ نوافل جڑے نے نفل بھی لوگ کاٹ پڑھنے نہیں. بس یہ اس تڑے مہمان آیا جس نماز پڑھائی گزرے جمعے کو اگلے جمعے وہ مہمان آیا تے مہمان نے آنے کی وجہ تو میں اتنے دوبارہ بیٹھا تے دعا اللہ ہوئی ہی نہیں تے ادھے لوگ نکل کے چلے گئے نے. صرف فرض نماز 2 رکعت پڑھی ہے، 6 سنتیں چھوڑ دیے. یہ جمعہ کہاں ہے؟ یہ جمعے کی نماز کہاں ہے؟ یہ تو نماز کا مذاق ہے. سنت اللہ کے حبیب کا ادا کیا ہوا عمل ہے.
اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو سنتوں سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا 6 آدمیوں پر میرا رب، میں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ بھی انہوں نے لعنت کرنا، میں بھی لعنت بھیجنا، مخلوق بھی لعنت کرنی ہے۔ ان 6 آدمی ایک وہ آدمی جڑا میرا سنتا چھوڑنا، جڑا سنتا چھوڑنا۔ یہاں جمعے کے دن سنتوں کی چھٹی، یہ جو پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، یہ مجبوری میں اب پھنس گئے، آ گئے۔ سب جب کھڑے ہوں گے 4 سنتیں، یہ بھی مجبوری میں، اللہ اکبر۔ ورنہ ان کو موقع دیا جائے تو یہ کہتے 2 فرض بھی، اور 2 فرض بھی ان کی مرضی کے مطابق، نہ نماز میں لمبی رکعت ہو، نہ لمبی قرات ہو، نہ رکوع سجود میں جو نہ طول ہو، نہ قوما جلسہ صحیح ہو۔ یعنی اے جی نماز ہوئے کہ چٹ منگنی دے، ساڑھی جو مانا نہیں ہے پٹ بھیا فٹو فٹ بعد استاد جی کھلے اللہ اکبر دا پتہ لگے تے سلام تے ایمان کے بریک مارے اللہ 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 تے پیچھے پٹے آ سنی۔ آج میں تیزی نماز پڑھانا نہیں، یقین کرو ایک بندہ بھی ماں جنازے کو استاد جی کی تے وہ کی پڑھنا رہا، خوش ہو سنی یار مزہ آیا ہوا آج نماز پڑھائی استاد جی۔ وہ میرا ایک مقتدی آنے سبق بہت سونا پڑھنا پر نماز نہیں پڑھانا، مزہ نہیں آنا۔ میں کہا تیرے آتے ساوا ڈنا ہوئے تو ساوا ڈنا ہے جو ہوئے، میں کہا نہیں ماں میں سے بھی ڈنا مولانے دی ڈنا میرا اے ڈنا ہوئے اختر زمان تے کھچا کھچا تے آدمی مارے نہیں۔ نماز جلدی جلدی پڑھو جی، نہ سو جی، یہ نماز ہے۔ اور بابا نماز کہاں ہے؟ نماز اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2 دن میں ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں، لمبا نہیں، چھوڑ 2 دن، صرف 2 دن مسلمان صحیح نماز پڑھ لے سنت کے مطابق، اللہ پوری دنیا کے حالات چینج کر دے گا۔ ان نماز کے طور پہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک بھی جب ویسنا نمازاں نال کی بنایا نے، اللہ پاک نے شابہ تسی ایتھے آن کے مسجد نمازاں نال جب ڈرامے کرو تے میں تساں نہ چاساں نچن پر۔ اللہ کے حبیب نے طور سینہ پر نماز پڑھی، پھر جبریل آقا اٹھو جی بیو سواری تے پھر کے گیا گیا، پھر ایک جگہ لایا نے اتھے نماز پڑھو جی، وہاں 2 رکعت پڑھی، فرمایا یہ کون سا علاقہ ہے؟ مدین، جہاں شعیب علیہ السلام پر وہی اتری تھی، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ پھر اٹھایا، پھر ایک جگہ لے گئے، وہاں 2 رکعت پڑھی، یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ 4 جگہ نماز۔ پھر جبریل نے اڑایا، براق پہ بٹھایا، اللہ کے رسول کو لے کے مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں 1,24,000 انبیاء رسول، اللہ نے رسول نے انتظار پہ کرنے، جبریل نے آذان دی، پھر حکم ملا، اللہ کے حبیب کے لیے مصلی چھوڑا گیا، اللہ نے رسول اگے مصلی دے کھلتے، نبی امام مقتدا رسول، نبی نبی امام الانبیاء، پیچھے 1,24,000 پیغمبر کھلتا تھے۔ پھر اللہ نے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھائی، جڑے پیغمبر گزر گیا ہے اللہ انہاں پھر پہ جا کے منجو میرے نبی پیچھے نماز پڑھ کے آؤ۔ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام پہلے آسمان تے اتھوں سفر ختم ہو گیا جی زمینی، پھر اللہ پاک ایک سیڑھی بھیجی، ایک سواری آ گئی اور جبریل بھی نال، پھر پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ ہی مسیرے لگ لے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی مسیرے لگ لے، اور یہ 2 نبی رسول 1,24,000 پیغمبر، جو 2 نبی اے جے آئے نے جنہاں ویا نہیں کیتے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 کوارے آئے۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آسن دنیا، پھر آن کے ویا کر سن، پھر اللہ انہاں 2 پتر دے سی، پھر شادی کر کے 2 رہ سن، پھر انہاں انتقال ہو سی، پھر اللہ نے حبیب نے جدر روزہ ابو بکر عمر جدر اللہ نے حبیب نے نال ستے
اتنے ایک قبر نہیں جاگ باقی ادھر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو سن دوبارہ آسن دنیا پھر بھی یا کر سن دو نبی کوارے پھر تیسرے آسمان سے ادریس علیہ السلام نال ملاقات ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ان سب تو پہلے درزیاں نہ کام ہونا شروع کیتے ہیں درس سب تو پہلے انہاں دیتا پھر تریے آسمان تو چوتھے آسمان گئے ہارون علیہ السلام نال ملاقات پنجویں آسمان پھر حضرت ہارون اچھا چوتھے آسمان گئے یوسف علیہ السلام نال ملاقات پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام نال ملاقات چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات اور پھر ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات پھر اٹھویں آسمان دے کیوں یار اس آنی نہیں علم دین مکہ اٹھویں آسمان تے اللہ پھر اللہ پاک نال ملاقات ہوئی اٹھواں آسمان ہے آج آپ ترجمان کا ڈی آندہ نے اٹھواں واہ مسلمانوں سمجھ آئی اے جائیے نا وہ ایک زنانی آئی نا اس آنا شانہ کچھ نہیں ہے آنا شانہ کچھ بھی نہیں ہے ویا ہو گیا تے مردیں حلوہ کھانے نہ شوق گیا کی کھانے نا حلوہ ہونا نا مٹھا کھانے بعض مرد میں ترکھ ہونے مٹھا کھانے خیر مٹھا کھانے نہ شوقین ہے تک کرے لیا پہلے تیڑے ویا ہویا تو سا اللہ کچھ حلوہ شلوہ بڑھا گے نہیں ہے اس آگا ماں تا حلوہ نہیں بڑھانا نہیں اوہو یہ تو پھر بڑا مسئلہ میں تا حلوہ کھانا اور کچھ ملے نہ ملے حلوہ کھانا بہنا تے حلوہ تو نہ پکانا ہی نہیں آنا تو مسئلہ خراب ہے اور کچھ آگ بھی نہیں سکنا ہی اس آگا میں اور کرا کی نال گوانڈیا کو چلا گیا بو اٹھا گورس وہ آگیا اس آگا یارا تیرے کرے والی حلوہ پکا کے نہیں اس آگا آپ وہ تکڑا پکا نہیں ہے مکھڑی لوڑا یا جڑ بھی حلوے نے قسمان حلوہ بڑھائیں گی نہیں میرے گھر والی اس آگا کہتے میرے گھر والی ایسے کھادے ہوئے حلوہ اس آگا کے نانو جی آوے نا پہنے ساڑی آوے جس ٹائم صبح شام حلوہ پکا گیا آئی تک زنانیاں جڑی رہے نا اللہ کدے 60 سال نہیں بڑھیاں پوچھتا سی میں نا میری اللہ 31 سال عمر پاہمیں میرے بیبی نہیں عمر نہیں سمجھ آئیے تو میری عمر نے 43 سال تے ماں لوگ بابا آنے ماں تڑی کی فون کیتا آنا تیریا قبر جو لتا رکھیاں چٹی ماں کن داڑی ہے تے ہون تک توبہ شوبہ کر میں کہا تیرے گران توبہ کرنے ہوں یا فون دے کر چھوڑا آنا بہو لوکاں کھدڑائی میں کہا جتنے تک جینا ہے انشاءاللہ میرے رب چاہیا تھا مر کے رہے تو پھر ہو سکنا ہو تو بھی کچھ نہ کچھ تو سنا لیکس لیک کر سن انہیں ایک زنانی میرے کو لائی دانی میری منی روزانہ خوابہ داجیاں وہنی دے کوڑی کے ان کے پیچھے دوڑنا داجی قبرنج پہ آتے مڑا مٹی پائی تو ٹہلا تے ماربل بھی لگیا پر کوڑی کے ان کے باہر نکلانا میں بھی ہو سکنا ڈنا شانا کہ ان کے پیچھے آنا رہے سن خیر اس پہ جتا مان گیا یہ کریں ترمتیا جانیاں تلے کتے کرنیاں سمجھ آئیے نا ایک کدے پاگرن نا سوٹ 1500 والا کدے کسی دوئی پوچھ کے زنانی کہ پہن سنا میرا مرد مردان کیا نا مردان تو مردان جو انداز کتنا نا نہیں پہن تسی نہیں کہن سکنے ہو یہ میرے مردے کے نام دا پاہمیں مان کی لنڈا بازار جو چاہتا ہوئے سبحان اللہ تو عورت گئی جی کار حلوہ سکھنے اس کریلی آکا آتی ہے یا پہنے اس دیج کر رکھا کہ سب تو پہلے دیج کر کہ ایتا ماں پتہ ہی بھائی چال جانیاں تھا لیکن دیکھر ای ماں پتہ ہی بھائی اس آکا اللہ جی اس آکا پھر بعد جیسے چینی پانی پہنی ہے اس آکا چینی نہیں ماں پتہ آکے پھر کیا ہو کہ کیوینا بھی ماں پتہ ہی آکے پھر سوجی پونی پہنی وہ بھی ماں پتہ ہی اس جڑی گالا کے نہیں ماں پتہ اس آکا حلوہ بھی پکانا نہیں آنا اس پتہ بھی سب کچھ اس آقا سب رسول امتحان ہونا آخر ہے اس آقا جیسے پہن حلوہ پکنا آنا تھوڑا تھوڑا آدمی سیٹا تے گوہ پانا مجیرہ اس آقا ہی بھی ماں بتائی حلوہ گوہ پہنا آنا نہیں پہنا جانی آتا لے تے اختر زمان بھی آنا 8واں آسمان تے آنا اللہ لڑا ملکا ہے خیر 8واں نہیں نے زور لاؤ مات 8واں بڑھواں جی 7ویں آسمان تو اللہ رسول اتے گئے پھر اللہ پاک نال ملاقات ہوئی پھر واپسی ہوئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام پوچھا کی آندہ نے فرمایا 50 نمازاں تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں جی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے موسیٰ علیہ السلام 9 واری اللہ نے رسولہ بھیجے رہے موسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ ڈالڈا خور قوم نمازہ شمازہ نہ پڑھ سی
یہ جبو خان اور نمازہ پڑھ لیا نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے، موسیٰ علیہ السلام دا کئی 5 بھی مکا کے آؤ، انہاں کدھر پڑھ لیا نے، انہاں کول کھوتے کوڑے کول بچنے نے نا، یہ کوڑے ویکھنے ہیں ویسے نے، کھوتے کرکٹ میچ فٹ بال میچ سمجھ آئی نہیں، میچا شیچا دیکھت ہوئے ہو سنی نہیں، پٹکے جو انہاں نے کول سنے، انہاں فرصو دے نے مرزی نے موبائل ابا جی کولو دی نمازہ کی پڑھ سن، سمجھ آئیے، یہ مسیحیاں بھی آنے دے، کل انہیں تھے جماعت نے ساتھی نہ ٹون جا لگ گیا، انہیں ہوں ارتا غلو رہی، ٹانگا 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 تے ٹانگا 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 ٹانگا، جماعت اللہ بھی ارتا غل جلائے ٹانگا ٹانگا ٹانگا، تے میں اپنے موبائل نے گچی تے پیر رکھیا 18 سال، لوگ خفا ہو گو مولانا صاحب جس نے فون کرنی چاہنے ہو، میں کہا میں گچی نہیں ہوتے میں کو پیر رکھ چھوڑنا، میں کہا جس تاڑے میرا موبائل وجہ ماں نہیں پتا میرے مقتدی میری داڑھی بھی پڑھ چھوڑ سن، انہوں نے بابا جن ٹانگا 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 ٹانگا، انہاں شرم تے ہے ہی نہیں نے جی، انہاں ہر چیز یاد نے، انہاں ہر چیز یاد نے، انہاں نہیں یاد تا بس نہیں یاد کہ موبائل بند کرنا، میں موبائل نہ آف ہی رکھنا ہر ویلے، وہ تے لکیر جی مسیحی کدے بچ پہ انہیں امام صاحب نہ بچ پہ وے تے پھر نات ہموں پہ کرنا اے جے ماں میں گچی گچی 3-4 سٹوس مسلح دے کھال کے دیئے نا کوئی موبائل ہی کنٹرول نہیں ہونے پر ٹنگا ٹنگا تیر گانے بھی ایک تا گانا انڈیا لائے ہونا دے کدے بچ پہ تا آدمی آنا تھوڑا جا نچا سو ماں ڈر بھی لگنے نا ماں سیدیاں ناچ ہی نے شروع ہو بے کیوں کڑانگا 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 انڈیا نے گانے ارتغل نے ساز سادی ٹون نہیں کسی کو بھی سمجھ آئی نہیں خیر اللہ نے حبیب جس نے 9 واری مڑ کے آئے تھے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے کہ ہونما اللہ کو لوڑے شرم آنی ہے کہ 5 پڑھ سن فرمایا 5 بھی پڑھی ہے نہیں تو 50 نہ اجر اور میں پہ گل کرنے ہیں کہ سنت غیر موقع جڑی ہے نا دیگری تو پہلے 4 روایتاں ایک روایت جانا جڑا آدمی کی سنتا پڑھ سی یقینی طور تے اللہ انہیں مغفرت کر سی 4 سنتا دوسری روایت آنا کہ اللہ پاک اس نہ جنت محل بنا سی تیسری روایت آنا جنت اس تے واجب ہوئی سی چوتھی روایت آنا جہنم کو اس نے آزاد کی طوے سی جڑا 4 سنتا دیگری نہیں پڑھ سی غیر موقع دا تی جڑا جمعینیاں بھی چھوڑ کے نہ سے سی اکیڑے موئی اللہ نے رسول نے سامنے کر دیا اللہ نے رسول پوچھا جمعینی تاڑے آنوں نے نماز پڑھ لیا اور نماز کس نام ہے جمعینی 4 سنتا پہلے 6 سنتا بعد اتنی بچکار 2 فرض یہی نماز آئی نا اور ساڑھے کو کیڑی نماز ہے اس سے مسلمانوں نماز نہ کھلوار نہ کرو حدیث جانا من ترک متعمدن ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر فرمایا جس آدمی جان بوجھ کے کچھ نماز چھوڑ دیتی وہ کفراں پہنچ گیا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ فرمایا بندے اور کفر نے درمیان نماز چھوڑنا ہاں جی من جبا بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب القبائر فرمایا جس 2 نمازہ کٹھیا کیتیاں پیشی نہیں چھوڑ دی تھی تے دیگری نہیں ملا کے آن کے پہ 2 کٹھیا اس تاجی دیگری نہ ٹیم میرے تھیکت مقتدی آسی نا نماز یعنی بانگا در 5 منٹ رہنے اس تاجی ٹیم ہے مختیرے سے ہے لالا جی پڑھ جس لئے مرضی آ شرم تانی نہیں ہے مکرو ٹیم ہے بلو پہ بلنا مانی آؤں ہے گٹوے وہ کٹوے اتنا بلو بلنا پہ آؤں کرنا تھی بارو بیک سنی وہی 5 منٹ بیڑا پیسی بار پڑھتے نس مکرو ٹیم سجدہ کرنا ناجائز ہے طلوع آفتاب نصف النہار غروب آفتاب جائز ہی نہیں یہ پہ سجدے کرنے انہاں نہیں پتہ نہیں مکرو ٹیم کیڑا کس ٹیم نماز ٹرٹنی ہے کس ٹیم مکروہ ہونی ہے مفسدات کے ساہنے مکروات کے ساہنے فرض کیڑے واجب کیڑے سنتا کیڑیاں مستحب کی اگر ماں نماز آنی ہے جی اساں کیوں نہیں آنی اساں جیے سے کھائیے اساں بیبے سے کھائیے اساں فلانی ہے کہ آپا انہوں نے اس سے کھائی آپا سے کھائیے نہیں آپا اور انہی نمازہ سکھی ہیں تا انہوں نے ضرورت ہی نہیں کہ کسی نماز سنا انہاں پتہ ساریاں ڈوبے لے کھا کسی در کھلاؤ نہ پری مسیدی اور سامنے ہی دار جو میں سبو کہانا اللہ کرے کوئی تیڑا ہے تو کوئی ایک گل کسی ہی پوچھو کہ نمازاں جس لئے آدمی اللہ اکبر کرنا
اللہ اکبر ہوں میں کر سا یا تسی کر دو اللہ اکبر دی یہ اللہ اکبر کس درجے جی ایک اٹھ کے تسا جو جاتے تو انشاءاللہ میں سلوٹ مار دوں اٹھو تسا جو کچھ دس ماں اٹھ جب تسا یہ ہی نہیں پتا تو پھر تسی پڑھنے کی آنے ہو مسیدیاں ماں تا ہی سمجھنی آنی تسی کی کرنے آنے ہو مسیدیاں تسا یہ ہی نہیں پتا کہ نماز سے اللہ اکبر کیوں آنے آ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے مباح ہے کیڑے درجے جی یا دوئی پاسمان ارحام ہے مکروہ تعریفی ہے مکروہ تنزیہ کیڑے درجے جی آکھنا جائز ہے نہیں جائز ککروں ہے کیوں اس مقصد کی اللہ اکبر کیوں آنے آ ہاتھوں کیوں بننے آ ایجا کیوں نہیں بننے آ بر سکھی رہے لوں تو نہ سکھڑے نہ شونگ نہ سکھڑے نہ جذبہ جکروں آنین ہو جی پر پڑھنے انہیں جرت نہیں نہ پتا کہ تو استاجی نے کال پیسا تو استاجی کو تو 275 نہ وولٹیج تو نماز تسانی نہیں کہ استاجی میرے نڑے تو لگنے بھی نہیں ماں نہ پاک کی تیا میں واحد بول رہی ہے جس کو مسئلے جلدی نہ پوچھنے تو نہ پوچھ سن تے عبدالقیوم کہا کہ جی نرم بولی تو اس کو بھی پوچھو نہیں پوچھنے انہا پتہ جیسا آسی نماز یا جیسا نہ آسی بھائی شرم کی ہوئے میں اللہ نے قسمیں 2-4 ٹکے پڑھے یا ممبر دے بے اکانا نے مولی اکسم صاحبہ فون کر کے پوچھو اے نال تو سنے بانڈے جے کئی باری ہفتے میں 6 رابطہ کرنا مفتیانہ رابطے کرنا اللہ نے قسمیں مسئلہ پوچھنے آسے تو میں لالا بڑھا جی ماں وہ نہیں آنا تھا نہیں آنا بھائی پوچھ کن نے آگلے ہیں کہ بھائی کہ تو غلط نہ کر چھوڑا تو سبھی کہتے سوچا کہ غلط نہ کر چھوڑا نماز غلط نہ ہو مجھے میں تو ساکا تو سائی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کیوں آہنن آت کیوں بنن رکوچ کیوں بنن ایتے 4 چیزاں نماز نے اندر واجبات 14 تو چھوڑو ساں فرائض ارکان جڑن 6 شرائط 7 ایتے تُسی کسی آکھل آگے پوچھو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں بدل تعدیل ارکان واجب ہے کہ ایتے ایک ہی آدمی نے نماز تعدیل ارکان نہیں ہے انہاں بتائی قومہ جلسہ واجب ہے انہاں نہیں بتانے پتہ نہیں کساں بتاؤ اٹھے گا پھر میں آنا میں ہی بے سیل ساڑھنا کو گازوں میں چلا تا نہیں ہے ماں کو لگنا ہے جائیے اور کیڑی اسپتال چلے نہیں ہو ماں کھڑو چلے نہیں اسپتال آپ کو تاجی چلا ہو گیا چلا ہو گیا او سانے ماں امید پہ لگنی ہے ہون کیوں تھوڑا میں علی ماویاں ہے نا ماں کو شک آپے تے پہنا ہون ہو سانے میں کچھ پوچھتی مولی چلا کیوں گیا اگے تو ڈنا مولی ہے تو چلا مولی چلا مولی تو میں ہی آکساں کیا مداسا ماں نہ چلا کیتے ہیں میں 16 سال بین وجانا رہنا ہے کہ دینے نہیں سمجھیں یعنی کو تاجی کیوں پاپڑا نہ پیاد ہے بوجانا آزاڑے اس سے ہاتھ جوڑ سنے نماز سکھو نماز پڑھو ٹیم تے آؤ اللہ کو لو منگو اللہ نے بھی بھی نبیان نماز پڑھائی معراج آنے بھی پھر نماز نہ توفہ کہ ان کے آئین تو مدہ دیتے نے 5 پڑھیوں 50 نہ جوڑ تو وہ جیسا لے جا آگنا 5 نمازیں پڑھو گے 50 کا اجر ملے گا تو پھر جڑے گنگو ہونے ہوئے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کیڑی گال نہیں تو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اور بھئی آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو یہ تو جڑا 5 پڑھنا ہوا کہ سبحان اللہ جس پڑھنی ہی نہیں اور میں ایک واقعہ پر بیان کرنا جی کوئی فضائل کسی چیزیں نے سنانا پہ جی تو کوئی سبحان اللہ نہ تو بھائی سبحان اللہ نہ اقدار اوہ جو کر رہا ہے جڑا کرنا ہی نہیں پہ تو سبحان اللہ کیوں آگے ایسا سے مہربانی کر کے نماز نہ وفا کر سو نہ ایک نماز وہ چیز دی جڑی اللہ نے نیڑے کھڑ سی تو جڑا آدمی نماز نہیں پڑھنا لے پاویں تو سی پہ آکھو نہیں بہت چنگے کام کرنا تو سی چنگا کرو نا یارا بڑا نئے کے جی اللہ نے حبیب آکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نے ویچ ایک بڑی اماں آنی پہ لیے کول تیل چاہیا تیلے نہ پٹھول وہ تیل زمینیں دے ڈل گیا اور زمین کچی ہے جیر گی تھا وہ حضرت عمر کل چلی گئی کہ میرا تیل زمینہ جیر گی تھا وہ اے جے نیک لوگ ہے کہ زمین بھی انہوں نے گال مننی ہے
تے ساڑی کھوتی بھی نہیں مننی. کھوتی سمجھنے ہو کھوتی سب تو بے وقوف. میں تڑے ایک آدمی پہ آنا نا میں اس آن ڈکا میں کہا ویگی پھر کسی آنا آگی اللہ مدد انا استاد جی میں کو خردماغ جائیں کی یہ لفظ سنا نے آج تو سانی تشریح کرتے ہوں تھوڑی جی تو ساں استاد جی وہ غلط ہے جی تو سانے لالے پچھے واٹ بڑے رہے بھی نہیں سنیا یہ سنا نے انہوں نے فلانا انا میں خردماغ ہاں یا یارو فلانا وہ خردماغ ہے یہ لفظ نہ آگا کرو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. میں اس آقا ہی خردماغ نہ مانا پتہ ہی کہ نہیں میں آقا خردماغ آنے نہیں کھوتے نے دماغ آ لیا. خردماغ نہ مانا کی بھی جی بھائی امام اپنا مولانا صاحب خر کس کو کہتے ہیں فارسی میں کس کو کہتے ہیں گدے کو. خر کیسا آنے گدے ہاں کھوتے ہاں آپ پہ بھی آنا میں خردماغ یعنی میں کھوتا کھوتے نے دماغ آلا اے جنا آگا کرو خردماغ آگا کرو میں بادشاہ والے دماغ آلا کھوتے نے دماغ آلا. پہلے نہیں لوڑے فلانے ساڑھے گنائے خرکار آئیں خرکار سمجھ دو یا لتیاں پدران چھو باؤ خرکار آگئیں. خرکار نمانا کیا کھوتے تھے کار مانا کمے آلے خر مانا کھوتے تھے کم کرنے آلے آنوں نے بچے چاہے گن کھڑوں یہ سننے لگو کہ یہ تشریحاں پکار کے دینا نے تک ہمیشہ کدی بھی گال کی تھی نا تو سوچ ہم کہ جو کنو ساڑھے کول جی پہلے واٹ بڑے رہا کہ جی واٹ بڑے رہے پہنچ سے آنے آئے. اچھا واٹ بڑے رہے نہیں مثالہ کہ جی آئی ایک مثال چاہ دینا نے ساڑھے کول واٹ بڑے رہے اتنے سیانے آئے کہ کسی نے چنگی چیز ویکھون نا چنگی چیز سونی چیز تے کیا آکھون سونی چیزاں ویکھ کے آکھون یارا فلاڑے نے کار ماجا کارت عذاب بنی یونی اس تے اللہ نہ کارت عذاب پی آئی. چل بھائی یار ابو سیانے لوگ آئے کہ جی مثالہ دے گا اسی بھی دے گا خوش ہونے اگر یار وڈے نہیں گلہ بھی بہت کھری ہونی ہے بڑھ بڑے ہم نے دلی ساج تے کوٹھے دے کی کار کوٹھے دے ناچ اور نچنے میں تو نچ پہ ہوں کوٹھے دے ہوں ترپاں تے لوگ چنگا سن او بھئی دلی ساج تے تلے چھوپ جانیاں چھپا یا ناچ کوٹھے دے اکھے واٹ بڑے رہنے ہیں نمازہ کہ سکھولیاں ہوں تے تو تے ترہیں کا پڑھوان تو ترہیں کا تے فروض نمازہ یا ساڑھے تے یار اسی بھی پڑھے لکھے ہیں انہوں نے یہ گلہ قبول کی دیا. ایسا سے مسلمانوں نماز نال وفا کرسو تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرسے. اور گل معراج مصطفیٰ نے مکئی ایک کے ساتھ اگلا جڑا ایسا نہیں وہ